بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ چوتھا کلمہ توحید، اس کی تجویدی اصلاح سیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کون سی غلطیاں ہیں جو عام طور پر اس کلمے میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور بالکل ہی معنی بدل جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ لا بڑی مد آ گئی، آپ نے اس کو کھینچ کے لمبا کر کے پڑھنا ہے، مقدار کو کم نہیں رکھنا۔ الہ، لام پر کھڑا زبر ہے، 1 سے 2 الف کے برابر اس کی ادائیگی رکھیں گے۔ الا اللہ، حرف جلالہ اللہ کو پر پڑھا جائے گا، باریک نہیں پڑھنا۔ آگے چلیے تو وحدہ، ہا کو بہت اچھے سے اس کے مخرج سے نکالیں گے، پولائٹ طریقے سے نرمی کے ساتھ، موٹا نہیں پڑھنا۔ لا شریک لہ، را زیر یاری اور لام الف زبر لا، الف مدہ، را زیر یاری یا مدہ 1 سے 2 الف کے برابر۔ نیکسٹ، لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی۔ لہ الملک بہت سمپل طریقے سے پڑھیں گے، کسی بھی حرف کو بلا وجہ موٹا اور کسی کو باریک نہیں پڑھنا۔ جو ان سا حرف موٹا ہے اس کو موٹا پڑھا جائے گا اور جو باریک ہے اس کو باریک ہی رہنے دیں گے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، ہا کو بہت اچھے سے اس کے مخرج سے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد دال آ رہی ہے، آپ نے یہاں پہ اظہار شفوی کرنا ہے، غنہ نہیں کرنا۔ آگے چلتے ہیں، وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ أَبَدًا أَبَدًا۔ یحیی، اب اس میں دیکھیے تو ہا کو اس کے مخرج سے بہت اچھے سے نکالیے نرمی کے ساتھ۔ یہ یا مدہ کی طرح اس کی مقدار بھی رہے گی، 1 سے 2 الف کے برابر۔ وَيُمِيتُ، میم زیر یا می، یا مدہ آ گیا، 1 سے 2 الف کے برابر پڑھیں گے۔ وَيُحْيِي میں یا مدہ کیوں کہا؟ کیونکہ یا مدہ کھڑا زیر کے قائم مقام ہوتی ہے، ایکول لینتھ میں پڑھی جاتی ہے، اس لیے۔ آگے چلیے، وَهُوَ، واو پر زبر، ہا پر پیش اور واو پر پھر زبر، تینوں کی مقدار کو ایک جیسا پڑھیں گے، آپ نے کسی ایک کو زیادہ لمبا اور کسی ایک کو کم نہیں کرنا۔ حی لا یموت، یا پر 2 پیش کی تنوین کے بعد لام کا حرف ہے، ادغام کا لیٹر ہے لام ود آؤٹ غنہ۔ حی لا یموت، میم واو پیش منہ، واو مدہ 1 سے 2 الف کے برابر۔ ابداً ابدا، دال پر 2 زبر کی تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے جو کہ اظہار کے لیٹرز میں سے ہے، آپ نے یہاں پہ اظہار کرنا ہے، بالکل بھی غنہ نہیں کرنا۔ اگلا حصہ پڑھتے ہیں، ذو الجلال والإکرام بیدہ الخیر۔ ذو الجلال، دال کو لام کے ساتھ ملائیں گے، دا میں سیٹی نہیں آنی چاہیے، بہت نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ زبان کی نوک کو تھوڑا سا باہر نکالیے تو پھر دال کی ادائیگی ہوگی۔ جلالی، جیم زبر جا، لام زبر الف لا، الف مدہ 1 سے 2 الف کے برابر اس کی ادائیگی رکھیں گے۔ والإکرام، کاف پر آپ حمز کی جو خوبی ہے اس کو لائیے، ایک یہ آواز آنی چاہیے۔ را الف زبر را، الف مدہ 1 سے 2 الف کے برابر پڑھیں گے۔ بیدہ الخیر، بیدہ، اب با، یا اور دال، ان پر دیکھیے تو ایک کے نیچے زیر ہے، ایک پر زبر ہے اور پھر دوبارہ سے دال کے نیچے زیر ہے۔ حرکات کی جو مقدار ہے وہ ایکول ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کسی ایک کو لمبا اور کسی ایک کو کم نہیں کرنا۔ خیر کو دیکھیے تو یا پر جزم کا نشان ہے اور خواہ پر زبر ہے، یا لین آ گیا، 1 سے 2 الف کے برابر اس کو پڑھیں گے۔ اور را پر جب آپ وقف کریں گے بیدہ الخیر تو آپ اس را کو پر پڑھیں گے کیونکہ اس پہ پیش ہے۔ آگے چلیے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَهُوَ، واو ہا اور وا تینوں کی حرکات کو ایک جیسا رکھنا ہے۔ عَلَى، لام پر کھڑا زبر 1 سے 2 الف کے برابر۔ کلی، لام پر تشدید آ گئی، کاف و لام کو مضبوطی کے ساتھ ملائیں گے، کلے نہیں کہنا بلکہ لام کی زیر کو بہت اچھے سے پڑھنا ہے۔ شیء، شین زبر یا، شیء،
یا پر جزم کا نشان ہے اور شین پر زبر آ رہی ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ یا لین، 1 سے 2 الف کے برابر اس کی ادائیگی رکھیں گے۔ حمزہ کے نیچے 2 زیر کی تنوین کے بعد کیونکہ قاف ہے تو آپ یہاں پر اخفا کریں گے، آپ یہاں پہ تنوین کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے، واضح نہیں پڑھنا۔ شیء قدیر، دال زیر یا دی یا مدہ، اور را پر جو آپ وقف کریں گے تو اس را کو پر پڑھیں گے۔ امید ہے اچھے سے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔